بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو عیار اور کوہ شیطان۔ شمان جادوگر سر جھکائے اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے اپنے امراء، وزراء اور مصاحبوں کی لمبی لمبی قطاریں موجود تھیں۔ وہ سب بھی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شمان کے بائیں جانب اس کا وزیر کالیا جادوگر بیٹھا ہوا تھا اور دائیں جانب اس کا دوسرا وزیر زاکر جادوگر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں بھی شمان کے سامنے سر جھکائے مؤدب بیٹھے تھے۔ شمان کے عالی شان دربار میں اس وقت موت سا سما تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دربار میں کوئی زندہ روح موجود ہی نہیں۔ اسی لمحے اس کے وزراء کالیا جادوگر نے اپنا سر اٹھایا اور خاموشی کو توڑتا ہوا شمان سے مخاطب ہوا۔ عالی جاں، مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ بکو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمان نے ایسے پوچھا جیسے وہ گہری نیند میں سویا ہوا ہو۔ عالی جاں، میرے ذہن میں تو یہ آیا ہے کہ موت کے جزیرے سے آپ اپنے دوست زباٹا جادوگر کو بلا لیں اور اس کی قیادت میں فوج کو امیر حمزہ کے مقابلے میں بھیجے۔ ہو سکتا ہے زباٹا جادوگر امیر حمزہ کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے۔ نہیں، زباٹا جادوگر بھی کمزور ہے۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میرا بھیجا ہوا سب سے طاقتور اور پہاڑ جیسا وحشی دیو امیر حمزہ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ پھر زباٹا جادوگر ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس دیو کی بار تو ہم اپنی فوج کو میدان سے اٹھا لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر زباٹا جادوگر فوج کو تباہ ہی کروا دے گا۔ شمان جادوگر نے خدشہ ظاہر ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر اور کیا ترکیب ہو سکتی ہے کہ امیر حمزہ کو شکست دی جا سکے؟ کالیا جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سب کو یہی ترکیب سوچنے کے لیے بلایا ہے، مگر اتنی دیر گزر جانے کے باوجود تم میں سے کوئی بھی امیر حمزہ کو شکست دینے کی ترکیب نہیں سوچ سکا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے آج معلوم ہو گیا ہے کہ میرے امیر، وزراء، مصاحب کتنے نااہل ہیں۔ شمان نے افسوس سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ عالی جاں، میرے ذہن میں ایک بہت زبردست ترکیب آئی ہے۔ زاگر جادوگر نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، مگر اس کا انداز مؤدب تھا۔ تمہیں بھی کالیا جیسا کوئی گسا پٹا خیال آ ہی گیا ہوگا۔ شمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جی نہیں جناب عالی، آپ مجھے اجازت تو دیں۔ آپ میری ترکیب سن کر خوش نہ ہوگے تو کہیے تو میں اپنی ترکیب پیش کروں۔ زاکر جادوگر نے بے چینی سے کہا۔ اجازت ہے، بولو، تمہیں کون سی ایسی ترکیب سوجی ہے؟ شمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ عالی جاں، شہنشاہ کوہ شیطان عالی جاں، سردار کوہ شیطان، زاکر جادوگر نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ شمان نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہونٹ سکوڑتے ہوئے بولا، کہاں ہے سردار کوہ شیطان؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ شیطان کی وادی میں ہے علی جان، وہ آپ کا دوست بھی ہے، زاکر جادوگر نے بتایا۔ مگر شمان کی کھوپڑی میں اس کی کوئی بات ابھی تک نہ سمجھ آئی۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے؟ پھر وہ رہتا بھی کوہ شیطان میں ہے، وہ کوہ شیطان کا سردار بھی ہے۔ شمان نے جواب دیا۔ عالی جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار کوہ شیطان بہت ہی آسانی سے امیر حمزہ کو شکست دے سکتا ہے، بہت ہی آسانی سے۔ زاگر جادوگر چہکتا ہوا بولا، واہ واہ، ویسے تو 2 ٹکے کا آدمی، مگر بات آج تو نے 2 لاکھ کی ہے۔ میرا دھیان تو سردار کوہ شیطان کی طرف بالکل ہی نہیں گیا۔ تم تو واقعی بہت دور کی سوچ لائے ہو۔ سردار کوہ شیطان واقعی یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ کوہ شیطان کی فوج اس کے قبضے میں ہے، وہ اپنی فوج کے ذریعے امیر حمزہ اور اس کی فوج کو ختم کر سکتا ہے۔ میں ابھی سے پیغام بھجواتا ہوں۔ شمان نے خوشی اظہار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عالی جاں، ایسا نہ کیجیے، آپ سردار کوہ شیطان کو پیغام مت بھیجیے۔ زاکر جادوگر نے شمان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پیغام نہ بھیجوں تو اور کیا تمہارا سر بھیجوں؟ شمان نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں عالی جاں، آپ میری بات نہیں سمجھیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سردار کوہ شیطان کو پیغام نہ بھیجیں، بلکہ خود جائیے۔ زاکر جادوگر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے خود جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں پیغام ہی لکھ دیتا ہوں، وہ چلا آئے گا، اس میں کون سی مشکل ہے؟ شمان جادوگر نے جواب دیا۔ یہی بات تو آپ سمجھتے نہیں۔ آپ سردار کوہ شیطان کے پاس خود جائیے اور خوب نمک مرچ لگا کر اسے امیر حمزہ کے خلاف بھڑکائیے، بلکہ اسے یہ بھی بتائیے کہ امیر حمزہ اس کی وادی پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ جوش میں آ جائے گا اور امیر حمزہ پر حملہ کر کے انہیں ختم کر ڈالے گا۔ اس طرح آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور سردار کوہ شیطان کے احسان مند بھی نہ بنیں گے۔ زاکر جادوگر کی اس عقل مندی پر شمان خوش ہو گیا۔ ہے تو 2 ٹکے کا آدمی، لیکن بات تو نے لاکھوں کی ہے۔ شمان نے خوش ہوتے ہوئے دوبارہ کہا۔ ہم تمہیں 2 لاکھ اشرفیاں انعام میں دیتے ہیں، شمان نے کہا اور 2 لاکھ اشرفیاں زاکر جادوگر کے حوالے کر دیں۔
اشرفیاں لے کر ذاکر جادوگر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اب تو یہاں پر اپنی خوشیاں مناؤ اور ہم جا کر سردار کوہ شیطان سے بات کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اور کون اسے رام کر سکتا ہے۔ شمان نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کالیا جادوگر تم میرے ساتھ آؤ، یہ کہتے ہوئے شمان تخت سے اٹھا اور دربار سے باہر نکل آیا۔ کالیا جادوگر بھی اس کے ساتھ تھا۔ محل سے باہر آ کر شمان جادوگر نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھا۔ منتر پڑھتے ہی ایک تخت اڑتا ہوا آیا اور شمان کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ شمان بڑی شان کے ساتھ تخت پر برجمان ہو گیا۔ اس نے کالیا جادوگر کو بھی تخت پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کالیا جادوگر تخت پر بیٹھ گیا تو شمان نے تخت کو کوہ شیطان کی وادی میں چلنے کا حکم دیا۔ تخت تیزی کے ساتھ اوپر اٹھا اور بڑھ کر رفتاری سے شیطان کی وادی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ تخت کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آتی تھی۔ زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر چھوٹی چھوٹی لکیروں کی مانند معلوم ہوتے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑ، میلوں لمبے جنگلوں اور خوفناک صحراؤں کو عبور کرنے کے بعد شمان کا تخت آخرکار شیطان کی وادی میں داخل ہو گیا۔ یہ وادی سرخ رنگ کے خونی پہاڑوں کے درمیان میں واقع تھی۔ اس وادی میں ہر طرف شیطان ہی شیطان نظر آ رہے تھے، چھوٹے بڑے شیطان، ان میں شیطان جن بھی تھے، شیطان دیو بھی اور شیطان بدروہیں بھی۔ شمان جادوگر نے تخت کو سردار کوہ شیطان کے محل کے سامنے اترنے کا حکم دیا اور دوسرے ہی لمحے تخت ایک بہت بڑے غار کے دہانے کے سامنے اتر گیا۔ شمان جادوگر اور کالیا جادوگر تخت پر سے نیچے اترے اور غار کی طرف بڑھے، مگر غار کے دہانے پر بہت سے شیطانی دیو پہرا دے رہے تھے۔ ان کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ شمان نے آگے بڑھنا چاہا تو دیو چیخ اٹھے۔ شمان بکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ او، یہ تو دیو ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ شمان جادوگر نے کالیا جادوگر سے فکرمند لہجے میں کہا، کیوں نہ ہم انہیں موت کے گھاٹ اتار کر اندر چلے جائیں؟ کالیا جادوگر نے شمان سے کہا، کیا بکتے ہو؟ اگر ہم ان دیو کو ہلاک کر دیا تو سردار کوہ شیطان ہمارا دشمن بن جائے گا اور پھر تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکوں گا۔ شمان نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، او، اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا۔ کالیا جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو؟ اسی وقت انہیں ایک انسانی آواز سنائی دی اور وہ چونک اٹھے۔ انہیں اپنے ارد گرد کوئی ذی روح نظر نہ آیا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کالیا جادوگر بولا، میں پوچھتا ہوں تم لوگ کون ہو؟ پھر وہی آواز سنائی دی اور اس مرتبہ وہ یہ بھی جان گئے کہ یہ آواز ایک آدم خور پہلوان کے منہ سے خارج ہوئی تھی۔ یہ آدم خور پہلوان غار کے اندر سے نمودار ہوا تھا۔ ہم سردار کوہ شیطان کے دوست ہیں۔ شمان نے اسے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آدم خور پہلوان نے پوچھا۔ میرا نام شمان جادوگر ہے اور یہ میرا وزیر کالیا جادوگر ہے۔ میں مان کا سردار ہوں اور تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمیں اندر جانے کی اجازت ہے؟ شمان جادوگر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم یہیں کھڑے رہو، میں پہلے اپنے سردار کوہ شیطان سے تمہارے بارے میں پوچھاؤں۔ یہ کہتے ہوئے آدم خور پہلوان غار کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ شمان اور کالیا جادوگر آدم خور پہلوان کے پیچھے چل پڑے۔ غار نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ حال میں نیل کو روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ حال پہاڑوں کے نیچے واقع تھا۔ آدم خور پہلوان انہیں اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب ان کے علاوہ اس حال میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ شمان پہلی مرتبہ اس جگہ آیا تھا، مگر سردار کوہ شیطان سے کئی مرتبہ مل چکا تھا، کیونکہ سردار کوہ شیطان خود اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ شمان اور کالیا جادوگر حال کا جائزہ لینے لگے۔ حال کی دیواروں پر بڑے بڑے اور خونخوار جنوں اور دیووں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں میں سب کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ خوش آمدید میرے دوستو۔ شمان اور کالیا جادوگر کو کسی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ ان کے پیچھے ایک بھاری بھرکم جسم کا آدمی مسکرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی آدم خور دیو کے چہرے جیسا تھا۔ یہی سردار کوہ شیطان ہے۔ سردار کوہ شیطان کو دیکھ کر شمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے دوست، شمان کے منہ سے نکلا اور پھر سردار شمان اور سردار کوہ شیطان بغل گیر ہو گئے۔ کیسے آنا ہوا میرے دوست؟ سردار کوہ شیطان نے گلے ملنے کے بعد شمان سے پوچھا۔ پھر وہ بولا، آؤ میں تمہیں اپنے کمرے میں لے چلوں، وہیں پر ساری باتیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر سردار کوہ شیطان اس حال سے باہر نکل آیا۔ ہرماس اور بھی جادوگر اس کے ساتھ تھے۔ حال سے باہر آ کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ نہایت عالیشان کمرہ تھا۔ اس میں بیٹھنے کے لیے نہایت خوبصورت اور دیبا کرسیاں موجود تھیں، مگر یہ سب کوہ شیطان کی شکل کی کرسیاں تھیں۔ تینوں ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہاں، آپ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کیا بتاؤں میرے دوست، ایک دشمن تم پر غلط نظریں گاڑے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ تمہاری اس وادی پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ پہلے مجھ پر حملہ کرے گا اور پھر تمہاری وادی کا رخ کرے گا۔
میں نے اس کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر نہ جانے اس سے اتنی طاقت کہاں سے مل جاتی ہے کہ آج تک ہم اسے شکست نہیں دے سکے۔ شمان نے جان بوجھ کر آواز روحانسی بناتے ہوئے کہا تاکہ سردار کوہ شیطان کو غصہ دلا سکے۔ وہ دشمن کون ہے جو تمہیں اور مجھے ختم کرنے پر تلا ہوا ہے؟ سردار کوہ شیطان نے دریافت کیا۔ میری تو خیر ہے، میں تو کسی طرح اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن مجھے آپ کی بہت فکر ہے دوست، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں مات نہ دے جائے۔ شمان جادوگر نے اس سے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا تم اس کی فکر نہ کرو شمان، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ آخر کون ہے؟ سردار کوہ شیطان نے پوچھا۔ وہ عرب کا سردار امیر حمزہ ہے، شمان جادوگر نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، اگر وہ یہاں آیا تو پھر بچ کر نہیں جا سکے گا۔ سردار کوہ شیطان نے شمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا تم اس شخص کو نہیں جانتے، وہ کسی طوفان کی طرح آتا ہے اور سب نیست و نبود کر کے پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ میرا کہا مانو تو اس کے آنے سے پہلے ہی اسے ختم کر ڈال لو۔ شمان نے اسے ورغلاتے ہوئے کہا تم کہتے تو پھر ایسا ہی کروں گا، مگر میں اسے تلاش کہاں کروں؟ سردار کوہ شیطان نے پوچھا۔ وہ ملک عرب کا بادشاہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں، اسے تلاش کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مگر اس کا ایک دوست بھی ہے، عمرو عیار، اس شخص سے تم خاص طور پر ہوشیار رہنا۔ شمان نے سردار کوہ شیطان کو تباک کرتے ہوئے کہا کیوں، کیا چیز ہے یہ عمرو عیار؟ شیطان کوہ شیطان نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ شخص بہت عیار انسان ہے، اپنی عیاری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور ہے، یہ عیاری کے ذریعے بڑے بڑوں کو شکست دیتا ہے۔ شمان نے جواب دیا ٹھیک ہے، اب تم فکر نہ کرو، یہ دونوں مجھ سے بچ نہ سکیں گے۔ سردار کوہ شیطان نے شمان کو یقین دلاتے ہوئے کہا مجھے بھی یہی امید ہے، بہرحال خطرے سے آگاہ کرنا میرا فرض تھا، ورنہ وہ شخص بے خبری میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، میرے امیر وزیر میرا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ شمان جادوگر نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، بہت جلد تم امیر حمزہ اور عمرو یار کی موت کی خبر سنو گے۔ سردار کوہ شیطان نے کہا۔ شمان دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، اس نے بہت آسانی سے سردار کوہ شیطان کو رام کر لیا تھا۔ سردار کوہ شیطان غار کے دہانے تک ان کے ساتھ آیا۔ شمان اور کالیا جادوگر تخت پر سوار ہوئے اور مانپور کی جانب روانہ ہو گئے۔ ادھر امیر حمزہ کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ شمان جادوگر اپنے وزیر کے ہمراہ سردار کوہ شیطان کو ملنے شیطان وادی میں گیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی عمرو یار کو شیطان وادی کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ایک طرف شمان اپنے وزیر کالیا جادوگر کو ساتھ لیے اڑن تخت پر بیٹھ کر واپسی کے لیے اڑا اور دوسری طرف عمرو یار سلیمانی چادر اوڑھے سردار کوہ شیطان کے غار میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ دراصل جب شمان جادوگر یہاں پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ عمرو یار بھی سلیمانی چادر اوڑھے تاگ لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا عمرو یار بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اب شمان جادوگر اور کالیا جادوگر واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور غار کے اندر عمرو یار ہاتھ میں طلسمی تلوار لیے سردار کوہ شیطان کا انتظار کر رہا تھا۔ سردار کوہ شیطان سر کھجاتا اور کچھ سوچتا ہوا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ عمرو عیار، عمرو عیار، یہ کون ہے عمرو عیار؟ سردار کوہ شیطان منہ میں بڑبڑایا۔ ابے گدھے کو اولاد، لمبے کالوں اور منحوس شکل والے شیطان کے بچے، کتے کی دم، میں ہوں عمرو یار۔ عمرو یار نے سلیمانی چادر میں لپٹے ہوئے کہا۔ سردار کوہ شیطان حیران اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، کہاں سے بول رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ سردار کوہ شیطان پاگلوں کی طرح گرایا۔ ارے کسی کالے خچر کے بچے، میں نے تجھے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تیرا باپ عمرو یار ہوں، سمجھ نہیں آئی تجھے؟ عمرو یار، عمرو یار، عمرو یار، اب سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ عمرو یار نے سردار کوہ شیطان کو غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ سردار کوہ شیطان غصے سے پاگل ہو گیا اور غار میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ غار میں بڑی چیزیں گراتا ہوا اچانک اس طرف بڑھنے لگا جس طرف عمرو یار چھپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کو وہاں سے بھاگنے کا موقع ملتا، سردار کوہ شیطان کا ہاتھ سلیمانی چادر پر پڑ گیا۔ عمرو نیچے سے بھاگ کر ایک طرف ہو گیا۔ سلیمانی چادر سردار کوہ شیطان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ادھر عمرو یار سردار کوہ شیطان کے سامنے طلسمی تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ سردار کوہ شیطان کو سمجھتا، عمرو نے طلسمی تلوار سردار کوہ شیطان کے دل میں اتار دی۔ سردار کوہ شیطان ایک دل زور چیخ کے ساتھ زمین پر پڑا اور تڑپنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں سردار کوہ شیطان کے جسم میں آگ لگ گئی اور اس میں سے سرخ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ عمرو نے بھاگ کر اپنی سلیمانی چادر اٹھائی اور اسے اوڑھ کر ایک کونے میں چھپ گیا۔ باہر سے محافظ بھاگتے ہوئے آئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سردار کوہ شیطان زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے اور اس کے پورے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے۔
دیکھتے ہی دیکھتے سردار کوہ شیطان کا جسم راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اب وہاں سردار کوہ شیطان کی جگہ اس کی راکھ پڑی تھی۔ محافظوں نے پورے غار کی تلاشی لی لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا۔ ارے باہر آؤ، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، سردار کوہ شیطان کا قاتل، وہ دیکھو۔ غار کے باہر سے ایک محافظ کی آواز سنائی دی تو سارے محافظوں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ محافظوں کے باہر جاتے ہی عمرو یار نے سلیمانی چادر تہہ کر کے زنبیل میں ڈال اور باہر نکل آیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ محافظ ایک دیو کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس دیو کو سردار کوہ شیطان کا قاتل سمجھ رہے تھے۔ عمرو یار نے ہنستے ہوئے زنبیل سے طلسمی گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر واپس عرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر شمان جادوگر کو جب سردار کوہ شیطان کی موت کے بارے میں پتا چلا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا اور اپنے وزیروں کو کوسنے لگا۔ عمرو یار نے واپس آ کر امیر حمزہ کو سردار کوہ شیطان کا بتایا تو وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے عمرو کو شاباش دی اور ساتھ ایک طلسمی انگوٹھی بھی۔ عمرو نے طلسمی انگوٹھی کو آنکھوں سے لگایا اور اس کو چوما اور انگلی میں پہن کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک دن عمرو سیر و تفریح کی غرض سے ایک دور دراز کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ اس علاقے میں پہنچتے ہی عمرو کو ایک باغ نظر آیا۔ کافی دور چلنے کے بعد عمرو یار خوبصورت باغ کے پاس پہنچ گیا جس میں طرح طرح کے پھل لگے تھے۔ عمرو یار کو بھوک بہت لگی تھی، لہٰذا عمرو یار نے ایک درخت سے آم اتارے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ جب عمرو یار کا پیٹ بھر گیا تو اٹھ کر کھڑا ہوا اور آگے جانے کی سوچنے لگا۔ اچانک کسی درخت کا تنا کھل گیا جس طرح دروازہ کھلتا ہے۔ عمرو بہت حیران ہوا کہ کیا ماجرا ہے۔ عمرو اس درخت کے تنے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ درخت پھر سے بند ہو گیا اور اب عمرو درخت کے تنے کے اندر اندھیرے میں کھڑا ادھر ادھر گور رہا تھا۔ اچانک عمرو کو لگا جیسے وہ نیچے ہی نیچے دنستا جا رہا ہو۔ عمرو کو خوف سا آنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک عمرو ایک شاندار محل میں جا گرا۔ محل کے اندر جگہ جگہ مردے کھڑے تھے۔ عمرو کو اور زیادہ خوف آنے لگا، یہ مردوں کا شہر تو نہیں۔ اچانک ایک مردہ سر پر تاج سجائے محل میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ عمرو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اچانک سردار مردہ بولا، مجھے تمہارے جیسے انسان کی ہی تلاش تھی اور تمہارے جیسے انسان کے خون کی ضرورت تھی جس سے میں پھر جوان اور انسانی شکل میں آ جاؤں گا اور پھر مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ عمرو ڈر کے مارے بولا، مگر اے مردوں کے سردار، مجھ میں خون ہی کہا ہے، میں تو ایک کمزور انسان ہوں، مجھ میں کیا نکلے گا اور مجھے مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ سردار مردے نے بھیانک کہکا لگایا اور بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم ہمارے کس کام آؤ گے، اور ہم تمہیں ایسے تھوڑی ہی ماریں گے۔ پہلے تمہیں ہم بہترین کھانے اور تازہ پھل کھلائیں گے تاکہ تمہارے اندر خون پیدا ہو۔ اس کے بعد تمہیں ذبح کر کے تمہاری قربانی اپنے دیوتا کو چڑھائیں گے اور تمہارا خون پی جائیں گے۔ بادشاہ مردے نے تالی بجائی اور دوسرا مردہ اندر آ گیا۔ بادشاہ نے ان مردوں کو حکم دیا کہ عمرو کو بازوں سے پکڑ کر قید میں ڈال دو۔ وہ مردے آگے بڑھے اور عمرو کو بازوں سے پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ ان مردوں نے عمرو کو ایک نہایت شاندار کمرے میں دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ عمرو کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی اور وہ کی ترکیب سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی ترکیب بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی دو مردے اندر آئے اور ایک تھال میں کھانا اور پھل وغیرہ لے آئے۔ وہ کھانا عمرو کے آگے رکھ کر واپس کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کھانا بہت لذیذ اور عمدہ معلوم ہو رہا تھا۔ مرغ روسٹ کیے ہوئے تھے اور ساتھ میں تازہ پھل پڑے تھے۔ عمرو نے سب کچھ بلا کر پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر پھل کھائے۔ وہ مردے واپس اندر آئے اور خالی تھال لے کر چلے گئے۔ عمرو کو اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی اور اسے کوئی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی۔ اگلے دن پھر ان مردوں نے عمرو کو بہت کچھ کھلایا پلایا۔ عمرو حیرت انگیز طور پر صحت مند ہونے لگا۔ تب عمرو نے زنبیل سے میک اپ کا سامان نکالا اور خود ایک حسین عورت میں تبدیل کر لیا۔ مردے جب کھانا دینے آئے تو انہوں نے جب عمرو کی جگہ ایک حسین عورت کو پایا تو کھانا وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور اپنے سردار مردے کو سارا مارجا سنایا۔ سردار مردہ خود ان کے ساتھ آیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی عمرو کی جگہ ایک حسین عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ سردار مردہ بولا، اے عورت کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئی؟ عورت بولی، میں عرب کی لیلا ہوں اور تم لوگوں نے جس آدمی کو یہاں قید کیا ہوا تھا وہ دراصل ایک جادوگر تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے مجھے یہاں لے آیا اور اپنی جگہ بٹھا کر خود فرار ہو گیا۔ اب تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سردار مردہ غصے میں آ کر بولا، کم بخت بزدل کہیں کا بھاگ گیا اور اپنی جگہ ایک عورت کو چھوڑ گیا، ہمیں تم سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو ایک مرد کے خون کی ضرورت تھی، لیکن خیر اب تمہارا خون ہی ہمارے کام آئے گا۔ سردار نے مردوں کو حکم دیا کہ اسے لے چلو اور ذبح کرو۔ مردوں نے اس عورت یعنی عمرو کو پکڑا اور ایک خاص کمرے کی طرف لے کر چلے گئے۔ مردوں نے اس عورت کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا اور مردہ تلوار لے کر آگے بڑھا۔ اچانک عورت یعنی عمرو بولا، ٹھہرو اے مردے بھائی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مردے نے کہا،
جو کہنا چاہتے ہو جلدی کہو ورنہ تمہیں ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ عورت نے کہا میرا خون آپ کے اس وقت کام نہیں آ سکتا کیونکہ اس جادوگر نے میرا خون سفید کر دیا ہے جو آپ کے کسی کام کا نہیں۔ اگر تم اس خون کو استعمال کرو گے تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ مردہ ڈر گیا اور بولا میں ابھی سردار کو بتاتا ہوں۔ مردوں نے عمرو کو وہیں چھوڑا اور دوسری طرف چل دیے۔ ان کے جاتے ہی عمرو نے پھر میک اپ کر کے خود کو 90 سال کا بڑا بنایا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ جب سردار مردہ اور اس کے ساتھی مردے یہاں آئے تو وہ وہاں ایک بوڑھے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سردار مردہ دھاڑا کمبخت کون ہے تو؟ کتنے روپ ہیں تیرے؟ بوڑھا بولا میں وہی حسین عورت ہوں۔ شاید اس جادوگر نے جادو کے زور سے مجھے اتنا بوڑھا کر دیا ہے کہ تم میرا خون نہ نکال سکو۔ سردار مردہ غصے میں آ گیا اور بولا کمبخت شیطان کی اولاد، اگر میرے قابو میں آ جائے تو اس کا ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ لوں۔ خیر چھوڑوں گا تم کو بھی نہیں، لے جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو، کبھی تو وہ سامنے آئے گا جادوگر کا بچہ۔ مردوں نے عمرو کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے قید خانے کی طرف لے گئے۔ عمرو قید خانے میں جا کر سوچنے لگا کہ اس طرح تو جان چھوٹے گی نہیں، اب اور کوئی نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ عمرو نے پھر اپنی زنبیل سے سامان نکالا اور خود کو اتنا بھیانک شکل بنا لیا بس جو دیکھے دیکھ کر گر پڑے۔ حسب معمول جب مردہ کھانا لائے تو اتنی بھیانک شکل دیکھ کر گھبرا گئے اور کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ عمرو نے کھانا اٹھایا اور مزے سے کھانے لگا۔ مردوں نے اپنے سردار کو بتایا کہ اب وہاں ایک بہت بھیانک شکل والی بلا بیٹھی ہے۔ سردار مردہ بولا یہ سب اس جادوگر کے چکر ہیں، میں ابھی اپنے دیوتوں سے خبر لیتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ سردار مردہ ایک کمرے میں گیا اور ایک آئینہ اٹھا کر کہا اے شیطانی آئینے، مجھے بتاؤ کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اچانک آئینے میں حرکت پیدا ہو گئی اور آئینے میں ایک بہت ہی بھیانک اور مکروہ شکل نمودار ہو گئی۔ آئینہ بولا وہ عمرو یار ہے اور تمہیں بیس بدل بدل کر پریشان کر رہا ہے، تم جلد از جلد اسے ختم کر دو تاکہ ہمیں سکون ملے۔ سردار مردہ بولا ہمیں چکر دیتا ہے کمبخت۔ اس نے مردوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ، ابھی ذبح کر دیتے ہیں۔ مردے قید خانے کی طرف بھاگے اور اندر سے عمرو کو پکڑ کر باہر لائے۔ مردہ سردار کہہ لگا کر بولا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تم لاکھ بیس بدلو مگر اب تم نہیں بچ سکتے۔ عمرو ڈر کر بولا مجھے معاف کر دو مردہ سردار، مجھ غریب کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ مردہ سردار کہہ لگا کر بولا بہت کچھ ملے گا مجھے، پھر سے خوبصورت جوانی مل جائے گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی اور میں پھر سے پوری دنیا پر راج کروں گا۔ عمرو یار کو اب پسینے آنے لگے اور وہ دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگنے لگا کہ وہ کس مصیبت میں پھنسا ہے۔ اب عمرو نے اپنی طاقت کا استعمال ضروری سمجھا کیونکہ اب کوئی چالاکی اور ہوشیاری چلنے والی نہ تھی۔ مردوں نے عمرو کو جب گھسیٹا اور اس جگہ پر لے گئے جہاں عمرو کو قربان کرنا تھا۔ مردے جب عمرو کے ہاتھ باندھنے لگے تو عمرو بولا ٹھہرو یار، مجھے مر تو جانا ہی ہے، پہلے مجھے کچھ کھا تو لینے دو۔ عمرو نے زعفرانی عطر نکالا۔ مردوں نے جھٹ سے اس سے وہ عطر چھین لیا۔ یہ کیا؟ ایک مردہ بولا۔ عمرو بولا بھائی یہ عطر ہے اور ہمارے عرب کا مشہور عطر ہے، اب تم نے مجھے مار تو دینا ہی تو میں ذرا خوشبو لگانا چاہتا ہوں۔ اچھا تو جناب خوشبو لگا کر مریں گے، چل الو کے پٹھے، اب یہ عطر میں لگاؤں گا۔ اتنا کہہ کر مردے نے عطر کھول کر سونگا تو اس میں موجود صفوف بے ہوشی نے اپنا کام کر ڈالا۔ عمرو نے رومال نکال کر اپنے منہ پر رکھ لیا تھا، وہاں موجود تمام مردے بے ہوش ہو گئے تھے۔ عمرو نے زعفرانی عطر کی شیشی اٹھائی اور اسے ایک بڑے پتھر پر دے مارا، ہر طرف زعفرانی عطر کی خوشبو پھیل گئی۔ عمرو نے اپنے منہ اور ناک پر رومال باندھ لیا تھا۔ اس نے زنبیل سے طلسمی تلوار نکال لی اور مردوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگا۔ عمرو یار نے تمام مردوں کی ہڈیاں توڑ توڑ کر چاروں طرف بکھیر دی تھیں۔ اسی اثنا میں سردار مردہ بھی اس جگہ پہنچ گیا اور بولا کیوں بے تلوار اٹھا لی تو نے؟ مگر کیا کروں، مجھ سے لڑو گے؟ ہا ہا ہا۔ سردار مردے نے بھی کہکا لگاتے ہوئے تلوار نکال لی اور اب عمرو اور سردار مردے میں جنگ شروع ہو گئی۔ سردار مردوں کے حملوں سے عمرو یار بد دل ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ سردار مردہ تیزی سے تلوار چلا رہا تھا، اسی لمحے عمرو کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے اللہ کا نام لے کر ایک بھرپور وار سردار مردے پر کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے کئی ٹکڑے ہو کر دور بکھر گئے۔ عمرو نے اس کی ایک ایک ہڈی کو بھی توڑ دیا۔ اسی لمحے زوردار زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور عمرو کو نیلا آسمان نظر آنے لگا۔ عمرو جلدی جلدی وہاں سے باہر نکل آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اس کے بعد عمرو نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمرو گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے کمرے سے باہر شور سنائی دیا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اس وقت ایک اجنبی کی سرائے کے ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ ایک مہم کی خاطر وہ دور دراز سے ایک ملک عربستان جا رہا تھا اور رات پڑنے کی وجہ سے وہ راستے میں ایک سرائے میں ٹھہر گیا تھا۔ شور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور ابھی عمرو آنکھیں ملتے ہوئے شور کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔
کون ہے؟ عمرو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جلدی باہر آؤ، ڈاکو تمہارا گھوڑا لے گئے ہیں، جلدی آؤ باہر۔ دروازے کی دوسری طرف سے آواز آئی اور عمرو بے اختیار اچھل کھڑکھڑا ہو گیا۔ اس کا ذہن بک سے اڑ گیا۔ اگر اس کا گھوڑا ڈاکو لے گئے تو وہ آگے سفر کیسے کرے گا؟ وہ تیزی سے دروازے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ سرائے میں رہنے والے سارے لوگ افراتفری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ عمرو یار تیزی سے سرائے کے اسبل کی طرف دوڑا، لیکن دوسرے لمحے بے اختیار سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا، کیونکہ اسبل خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں موجود سرائے کے مسافر کے گھوڑے اور اونٹ سب غائب ہو چکے تھے۔ تمہارا گھوڑا بھی ڈاکو لے گئے ہیں اور تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک آدمی نے عمرو کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اور کیا نقصان ہونا ہے؟ میرا گھوڑا تو پوری دنیا میں سب سے قیمتی گھوڑا تھا، عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈاکو صرف جانور ہی نہیں لے گئے بلکہ مسافروں کا سامان بھی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ تمہارا تو سامان نہیں لوٹا گیا، اس آدمی نے کہا۔ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، یہی ایک گھوڑا تھا جو ڈاکو لے گئے، لیکن میں ان ڈاکوؤں سے اپنا گھوڑا واپس لوں گا، ہر صورت میں واپس لوں گا، عمرو نے کہا۔ میرے پاس کوئی سامان ہی نہیں، یہی ایک گھوڑا تھا جو ڈاکو لے گئے۔ ادھر آؤ سب ادھر آؤ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاکو سے اپنا گھوڑا واپس لے گا، اس آدمی نے چیختے ہوئے کہا، اور سرائے میں ٹھہرے ہوئے سب مسافر عمرو کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب عمرو سے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ان کا سامان اور اپنے ان جانوروں کو بھی ڈاکوؤں سے واپس لے لے گا۔ ہاں ہاں، میں سب کا سامان واپس لے آؤں گا، تم سب فکر نہ کرو، میرا نام عمرو یار ہے۔ میں بڑے بڑے جادوگروں، انتہائی طاقتور دیوں نے اور جنوں کو اپنی یاری سے شکست دی ہے، یہ ڈاکو میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ عمرو یار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو لے آؤ، جاؤ ان کے پیچھے، یہاں کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ جلدی جاؤ ورنہ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے، ایک آدمی نے کہا، اور سب نے چیخ چیخ کر اس آدمی کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ٹھہرو، کیا شور ہے؟ اچانک سرائے کے مالک نے قریب آ کر کہا۔ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ عمرو سب کا سامان واپس لانے اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تم مقابلہ کرو گے چوٹی ڈاکوؤں کا؟ تمہیں تو وہ پھونک مار دیں گے تو تم اڑ جاؤ گے، وہ انتہائی ظالم اور خوفناک ڈاکو ہیں، سرائے کے مالک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ میرا گھوڑا لے گیا ہے، میرا انتہائی قیمتی گھوڑا، عمرو یار نے روتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ ہم سب کی جان بچ گئی، ورنہ چوٹی ڈاکو تو مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ سب مسافروں کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ سرائے کے مالک نے کہا۔ تو سارے مسافر خوفزدہ ہو گئے، اس کے آدمی لازماً یہاں تم سب کے درمیان موجود ہوں گے، اگر اس تک اطلاع پہنچ گئی کہ تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ جائے گا اور پھر تم سب کو ہلاک کر دے گا، اس لیے جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ اور اپنی جان بچ جانے کا شکر ادا کرو، سرائے کے مالک نے انہیں مزید ڈراتے ہوئے کہا، اور سب لوگ سرائے کے مالک کی باتوں سے خوف زدہ ہو کر تیزی سے واپس اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن عمرو یار وہیں کھڑا رہا۔ تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، سرائے کے مالک نے کہا۔ نہیں، میں اپنا گھوڑا لے کر جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ چوٹی کا ڈاکو؟ عمرو یار نے کہا، اور سرائے کا مالک غور سے اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، سرائے کے مالک نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمرو بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا سرائے کے مالک کے ایک خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ کیا واقعی تم چوٹی ڈاکو کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ سوچ لو، آج تک بڑے بڑے بہادر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تم تو ویسے بھی سوکھے سڑے سے آدمی ہو، سرائے کے مالک نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا نام عمرو ہے، عمرو یار، میں عیار الزماں ہوں، برق تپاں موت جادوگراں ہوں، ایک ڈاکو میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عمرو یار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو سرائے کا مالک بے اختیار اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا تم وہی مشہور زمانہ عمرو یار ہو جس کی عیاری کا ڈھونکا پوری دنیا میں بج رہا ہے؟ سرائے کے مالک نے حیران ہو کر کہا۔ تو عمرو یار کا چڑیا جیسا سینہ بے اختیار فخر سے پھول گیا۔ ہاں، میں وہی عمرو یار ہوں، سردار امیر حمزہ کا درباری، عمرو یار نے کہا۔ اوہ، پھر تو تم واقعی اس چوٹی ڈاکو کا خاتمہ کر سکتے ہو، سنو میں تفصیل بتاتا ہوں۔ یہاں سے قریب ایک بڑے صحرائے کے درمیان ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس پہاڑی علاقے کے چاروں طرف خوفناک صحرا پھیلا ہوا ہے، اس پہاڑی علاقے میں چوٹی ڈاکوؤں نے رہائش رکھی ہوئی ہے، یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور خوفناک ڈاکو ہے، اس کا چہرہ عام انسانوں سے بڑا چوڑا اور انتہائی بدصورت ہے، یہ سر سے گنجا، لیکن اس نے سر پر ایک چوٹی رکھی ہوئی ہے، اسی لیے اسے چوٹی ڈاکو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی 50-60 ڈاکو ہیں، وہ دور دور تک جا کر ڈاکے مارتے ہیں اور لوگوں کا سامان لوٹ لیتے ہیں اور انہیں ہلاک بھی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں ڈرتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا ہے کہ چوٹی ڈاکو نے قریبی ریاست راجستھان کے سردار کے محل میں ڈاکہ مارا ہے، اس کے سارے محافظوں کو مار ڈالا اور اس کے جوان اور خوبصورت بیٹی کو پکڑ کر لے گیا۔ سردار نے بڑی کوشش کی کہ چوٹی ڈاکو سے اپنی بیٹی واپس حاصل کر لے، لیکن وہ ناکام رہا، اس نے اعلان کرا رکھا ہے کہ جو کوئی اس کی بیٹی کو چوٹی ڈاکو سے واپس لائے گا وہ اسے 1000 تھیلی اشرفیوں کی اور 1 تھیلی انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات کی انعام میں دے گا، لیکن چوٹی ڈاکو کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی اس کے لڑنے سے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر تم واقعی عمرو یار ہو تو تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو،
اگر تم کہو تو میں پیغام بھجوا کر سردار کو یہاں بلا لوں۔ سرائے کے مالک نے کہا اور عمرو یار کا دل خوشی سے اجڑک اٹھا۔ 1000 اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلی اور ایک تھیلی ہیرے جواہرات کی اسے مل رہی تھی۔ وہ بھلا اتنی دولت کہاں چھوڑنے والا تھا؟ جلدی بلاؤ اسے، میں اس چوٹی ڈاکو سے اس کی بیٹی کو لازماً لے کر آؤں گا۔ عمرو یار نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے پیغام بھجوا دیتا ہوں، وہ صبح پہنچ جائے گا۔ وہ تو ایسے آدمیوں کی تلاش میں ہے، سرائے کے مالک نے کہا، اور عمرو یار اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور صبح واقعی جب وہ ناشتے سے فارغ ہوا تو ریاست کا سردار اپنی شاہی بگی پر وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھا، اور جب اسے عمرو یار کے متعلق معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ تم میری بیٹی مہجبین کو واپس لے آئے ہو عمرو، میں تمہیں اعلان کردہ انعام کے ساتھ ساتھ اور بھی انعام دوں گا۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے ضرور لے آؤں گا، لیکن میری عادت ہے کہ میں کچھ انعام پیشگی میں ضرور لیتا ہوں۔ عمرو یار نے کہا تو سردار نے جلدی سے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی عمرو کو دے دی۔ عمرو یار نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے تھیلی جپٹی اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے سردار، اب آپ بے فکر رہیں، اب میں آپ کی بیٹی مہجبین اور اپنا گھوڑا اس چھوٹی ڈاکو سے واپس لے آؤں گا۔ عمرو یار نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کرے تم کامیاب لوٹو، سردار نے کہا، اور پھر وہ عمرو سے مل کر واپس چلا گیا۔ عمرو نے زنبیل اٹھائی اور سرائے کے مالک اس صحرا کا پتہ پوچھ کر روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈاکو انتہائی شفاق اور خطرناک ہوتے ہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی عیاری کی وجہ سے ان کا خاتمہ ضرور کر دے گا۔ صحرا میں پیدل چلتے چلتے جب عمرو یار تھک جاتا تو وہ کسی پہاڑی کی اوٹ میں سو لیتا۔ ایک بار وہ اسی طرح اس ساڑی کی اوٹ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے دور دور سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دیں اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسی لمحے ریت کے ایک بڑے ٹیلے کے پیچھے سے 2 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ اس کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور انہوں نے منہ پر کپڑے لیے ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا میں حکیم ہوں، میرا نام حکیم الحکمہ ہے، میں صحرا میں ایک خاص جڑی بوٹی تلاش کر رہا ہوں جس کی مدد سے انتہائی بدصورت چہرہ بھی انتہائی خوبصورت ہو سکتا ہے، اس قدر خوبصورت کہ شہزادہ بھی شرما جائے۔ وہ بوٹی مجھے مل گئی ہے اور اب میں واپس جاؤں گا کہ کسی بدصورت شہزادے کو یہ بوٹی دے کر اس سے مال و دولت حاصل کروں گا۔ عمرو نے کہا کہاں ہے وہ بوٹی؟ اس آدمی نے کہا، اور عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور جڑی بوٹی نکال کر انہیں دکھا دی۔ یہ عام سی بوٹی تھی جو عمرو یار نے جان بوجھ کر توڑ کر زنبیل میں ڈالی تھی۔ یہ بوٹی ہمیں دو اور تم جاؤ، یہ تمہارا انعام ہے کہ ہم تمہیں زندہ واپس بھیج رہے ہیں، ورنہ ہم تمہیں قتل کر ڈالتے۔ اس آدمی نے کہا بے شک بوٹی لے لو میرے بھائی، لیکن یہ تو پورا نقصہ ہے، یہ کیلی بوٹی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارا چہرہ خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ عمرو یار نے کہا کیوں نہ اسے سردار کے پاس لے جائیں؟ وہ مہجبین سردار سے اس لیے شادی سے انکار کر رہی ہے کہ سردار بدصورت ہیں، اگر سردار خوبصورت ہو جائے تو پھر وہ انکار نہ کر سکے گی۔ دوسرے گھڑ سوار نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چلو اسے بٹھاؤ اپنے گھوڑے پر۔ پہلے نے کہا تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ عمرو یار نے خوف زدہ انداز میں کہا، حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ترکیب کامیاب رہی اور یہ لوگ اسے چوٹی ڈاکو کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ سنو، ہم تمہیں اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا نام چوٹی ڈاکو ہے، اگر تم نے اسے خوبصورت بنا دیا تو وہ تمہیں مالا مال کر دے گا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو وہ تمہاری گردن اڑا دے گا۔ اس آدمی نے کہا میں ضرور جناب، چوٹی ڈاکو کی خدمت کروں گا، اسے پرستان کا شہزادہ بنا دوں گا۔ عمرو یار نے کہا تو ایک ڈاکو نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر دونوں ڈاکو سے لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے۔ عمرو یار نے دیکھا کہ وہاں ہر موجود ننگی تلواریں اٹھائے لوگ پہرا دے رہے تھے۔ ایک وادی میں پہنچ کر گھوڑے رک گئے اور گھوڑے نیچے اترے اور عمرو یار کو بھی نیچے اتار لیا۔ وہاں 10-12 ڈاکو آگ کا الاؤ جلائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو؟ ایک ڈاکو نے عمرو کو لے آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ ارے اگر واقعی حکیم ایسا کر دے تو سردار بہت خوش ہوگا، سب نے کہا، اور پھر سردار کو اطلاع دی گئی تو سردار نے حکیم کو غار میں لے آنے کا حکم دیا اور عمرو یار کو ایک بڑی وسیع اور عریض غار میں پہنچا دیا گیا۔ غار کو انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا، فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں اور چھتوں پر بھی قالین لگائے گئے تھے۔ ایک طرف سونے کا بنا ہوا ایک بہت خوبصورت تخت تھا جس پر شیروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں، اور اس تخت پر ایک لمبا تڑنگا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ اس کی جسام سے کہیں زیادہ چوڑا اور بھیانک تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، چہرہ بدصورت تھا، دانت بڑے بڑے تھے اور سر سے گنجا تھا، لیکن درمیان میں اس نے ایک بڑی سی چوٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور عمرو سمجھ گیا کہ یہی چوٹی ڈاکو ہے۔ کون ہو تم؟ چوٹی ڈاکو نے بڑے کرکدار لہجے میں کہا، میرا نام عمرو یار ہے حضور، اور میں حکیم الحکمہ ہوں۔ عمرو یار نے اس کے سامنے جھک کر اس طرح سلام کیا جیسے بادشاہ کو سلام کیا جاتا ہے۔
سردار میں بتاتا ہوں کہ ہم اسے کیوں ساتھ لے آئے ہیں۔ عمرو کو لے آنے والے نے کہا اور وہ ساری بات بتا دی جو اسے عمرو نے بتائی تھی۔ کیا واقعی تم ہمارا چہرہ اس قدر خوبصورت بنا سکتے ہو؟ چوٹی ڈاکو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل کر دوں گا سردار، لیکن آپ پہلے مجھے اس محجبین سے ملوا دیں تاکہ میں اس سے معلوم کر سکوں کہ وہ کس طرح کی خوبصورتی پسند کرتی ہے۔ اسے محجبین کے پاس لے جاؤ، سردار نے ایک ساتھی سے کہا اور وہ عمرو یار کو لے کر اس غار سے نکلا اور اس سے ساتھ لے کر ایک اور غار میں پہنچ گیا۔ اس غار کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہاں کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر باریک سا نقاب باندھا رکھا تھا۔ ڈاکو کا ساتھی عمرو یار کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ تمہارا نام ماہ جبین ہے؟ عمرو یار نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ کیا تم بھی ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہو؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں ان ڈاکوؤں کے پنجے سے چھڑانے آیا ہوں، مجھے تمہارے باپ نے بھیجا ہے، عمرو نے کہا تو لڑکی بے اختیار خوش ہو گئی اور پھر عمرو نے ماہ جبین کو سمجھانا شروع کر دیا اور اس کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، ماہ جبین نے کہا تو عمرو یار اٹھا اور غار سے باہر آ گیا۔ چلو اب مجھے دوبارہ سردار کے پاس لے چلو۔ غار کے باہر کھڑے سردار کے ساتھی عمرو یار نے اور چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر اسی غار میں پہنچ چکا تھا جہاں چوٹی ڈاکو موجود تھا۔ سردار، میں نے ماہ جبین سے معلوم کر لیا ہے، اس کے ذہن میں پرستان کے شہزادے سے شادی کرنے کا خیال ہے اور آپ کو پرستان کے شہزادے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دوں گا۔ عمرو یار نے کہا۔ تو بناؤ، دیر کیوں کر رہے ہو؟ سردار چوٹی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار، اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دیں تاکہ میں ایک خاص بات عرض کر سکوں، عمرو نے کہا تو سردار نے سب کو غار سے باہر نکال دیا اور عمرو کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ سردار، خاص بات یہ ہے کہ آپ پرستان کا شہزادہ بننے کے لیے آپ کو اپنے ساتھیوں سے خوبصورتی حاصل کرنی پڑے گی، تب ہی آپ پرستان کا شہزادہ بن سکتے ہیں، عمرو یار نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ساتھیوں سے خوبصورتی کیا مطلب؟ چوٹی ڈاکو نے حیران ہو کر کہا۔ سردار، ہر شخص کے چہرے پر کوئی نہ کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے، کسی کے ہونٹ خوبصورت ہوتے ہیں، کسی کی ناک، کسی کے کان اور کسی کی آنکھوں کی بناوٹ اور کسی کے چہرے کا رنگ، کسی کی مونچھیں، اور یہ سب خوبصورتیاں ایک چہرے پر اکٹھی کر دی جائیں تو پھر وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی صرف چہرے کے بدلنے کو نہیں کہتے، عمرو یار نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ واہ، تم تو واقعی حکیم ہو، تم انتہائی عقل مند باتیں کرتے ہو۔ واقعی ایسا ہے، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے ان کی خوبصورت چیزیں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ چوٹی ڈاکو نے کہا۔ سردار، اگر آپ ان سے کہیں گے تو وہ مان جائیں گے، اس لیے آپ کو یہ سب کچھ زبردستی کرنا ہوگا۔ ساتھی اور بھی بن جائیں گے لیکن آپ کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہے گی، عمرو یار نے کہا۔ زبردستی؟ وہ کس طرح؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ، چوٹی ڈاکو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سردار، آپ ماہ جبین کو بلا کر پوچھیں کہ اسے کون سی چیز پسند ہے، پھر میں آپ کو ایک دوا تیار کر دوں گا، آپ اپنے ساتھیوں کے کھانے میں وہ دوا ملا دیں، سارے ساتھی بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ ان سب کی وہ چیزیں کاٹ لیں، میں دوا آپ کو دوں گا، وہ دوا اپنے چہرے پر لگائیں اور ساری چیزیں اپنے چہرے پر لگا لیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سب چیزیں آپ کے چہرے کا حصہ بن جائیں گی اور آپ پرستان کے شہزادے سے زیادہ خوبصورت بن جائیں گے، عمرو یار نے اپنی عیاری کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اس قدر اعتماد تھا کہ چوٹی ڈاکو عقل مند ہونے کے باوجود اس کی عیاری کے جال میں پھنس گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اور ساتھی رکھ لوں گا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، تم وہ دوا مجھے دو، میں خود اسے کھانے میں ملا دوں گا اور خود کھانا نہ کھاؤں گا، چوٹی ڈاکو نے خوبصورت بننے کے شوق میں رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ کسی ساتھی کو پتہ نہ چلے سردار، ورنہ وہ اپنی خوبصورتی بچانے اور آپ کو اسی طرح بدصورت رکھنے کی خاطر فرار ہو جائیں گے اور کوئی ساتھی بھی باقی نہ رہے گا، عمر یار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں خوبصورت بننے کی خوشی میں دعوت کا اعلان کر دوں گا اور سب کو اکٹھا کر کے اپنی طرف سے شراب پلاؤں گا اور اس شراب میں وہ دوا ملا دوں گا، چوٹی ڈاکو نے کہا۔ وہ واقعی آپ جیسے عقلمند کو دنیا کا سب سے خوبصورت مرد بننے کا حق ہے سردار، عمرو نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سفید رنگ کا محلول تھا، اسے آپ شراب میں ڈال دیں، نہ اس کا رنگ، نہ ذائقہ، نہ بو، اس لیے کسی کو پتہ نہ چل سکے گا کہ لیکن آپ خود اس شراب کو نہ پئیں اور ماہ جبین کو نہ پلوائیں، اس بات کا خیال رکھیے، عمرو نے کہا اور چوٹی ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے شیشی عمرو کے ہاتھ سے لے لی اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ پھر شام کو واقعی چوٹی ڈاکو نے سب ساتھیوں کو بلا کر ان کی دعوت کی۔ اس دعوت میں اس نے ماہ جبین اور عمرو کو بھی شامل کیا اور ان دونوں کو اس نے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا۔ جب اس کے سارے ساتھی، جن کی تعداد 50-60 تھی، اکٹھے ہو گئے تو سردار نے شراب کے مٹکے منگوائے، ان سب کو بیٹھنے کی دعوت دی، چونکہ یہ انتہائی قیمتی شراب تھی، اسی لیے تمام ساتھی خوشی سے جام بھر بھر کر پینے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے شراب کے سارے مٹکے خالی کر دیے۔ عمرو، ماہ جبین اور چوٹی ڈاکو خاموش بیٹھے انہیں پیتا دیکھتے رہے، تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے وہ سب بے ہوش ہوتے چلے گئے اور چوٹی سردار بہت خوش ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان کی کون کون سی چیز کاٹنی ہے؟ چوٹی سردار نے سب کو بے ہوش ہو جانے پر عمرو سے پوچھا۔
مبارک ہو سردار، اب آپ پاکستان کے شہزادے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور مہاجبین یقیناً آپ سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ عمرو یار نے کہا، ہاں اگر سردار خوبصورت ہو گیا تو میں ضرور اس سے شادی کر لوں گی۔ مہاجبین نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ عمرو یار اسے پہلے ہی ساری بات سمجھا چکا تھا، اسی لیے اس نے یہ جواب دیا تھا۔ اور مہاجبین کی بات سن کر چھوٹی سردار اس قدر خوش ہوا کہ کرسی سے اٹھ کر بے اختیار ناچنے لگا۔ یہ لیجئے سردار، یہ دوا لیجئے اور اپنے چہرے پر مل لیجئے۔ عمرو یار نے زنبیل سے ایک ڈبیا نکال کر سردار کو دیتے ہوئے کہا، اور چھوٹی سردار نے جلدی سے ڈبیا اور اس کا ڈھکن کھولا۔ اس کے اندر سفید رنگ کی مرہم موجود تھی۔ اس نے یہ مرہم ڈبی سے نکال کر اپنے چہرے پر ملنی شروع کر دی۔ ابھی اس نے تھوڑی سی مرہم ہی ملی تھی کہ اچانک وہ یک لخت چکرا کر گر پڑا اور پھر ساکت ہو گیا۔ ہاں ہاں، دیکھی میری عیاری، ہاں ہاں ہاں، سب کو بے بس کر دیا۔ عمرو یار نے چھوٹی سردار کے بے بس ہوتے ہی خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور سب سے پہلے اس نے سردار چوٹی کے دل میں خنجر سلیمانی اتار دیا۔ جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس نے ایک ایک کر کے بے ہوش پڑے ہوئے سارے ڈاکوؤں کو اس خنجر سلیمانی کی مدد سے ہلاک کر دیا۔ تم واقعی یار زماں ہو عمرو، تم نے جس طرح ان سب ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا یہ تمہارا ہی کام تھا، لیکن اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ مہاجبین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، اس کے سبل میں بے شمار گھوڑے موجود ہیں، جن میں میرا اپنا گھوڑا بھی ہے۔ ہم صبح ہوتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلے جائیں گے، البتہ ان ڈاکوؤں کی ساری دولت میرے انعام ہوگی۔ عمرو یار نے کہا، بالکل یہ تمہارا حق ہے عمرو، تم یہ ساری دولت لے لو، میں بھی اور میرا باپ بھی تمہیں انعام دے گا۔ تم نے ان ڈاکوؤں کو ختم کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مہاجبین نے کہا، اور عمرو خوشی سے اچھلتا ہوا مختلف غاروں کی طرف بڑھ گیا۔ غاروں میں واقع بے شمار مال و دولت موجود تھی، جسے پا کر عمرو بہت خوش ہوا۔ اس نے ساری دولت اور چھوٹی سردار کا سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لیا، لیکن اس نے بڑا بڑا سامان وہیں رہنے دیا، کیونکہ اس کو تو صرف اشرفی سونے اور ہیرے جواہرات حاصل کرنے میں دلچسپی تھی، جو اس نے حاصل کر لیے تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی عمرو یار نے سبل میں سے اپنا گھوڑا لیا اور مہاجبین کے لیے بھی ایک گھوڑا لیا، اور پھر وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ وہ دونوں تیزی سے صحرا میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے آخرکار واپس اپنے سرائے میں پہنچ گئے، جہاں عمرو یار رہ رہا تھا، اور یہاں سے اس کا گھوڑا اور دوسرے مسافروں کا سامان ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے۔ سرائے کے مالک کو جب پتہ چلا کہ عمرو نے اپنی عیاری سے چوٹی ڈاکو اور اس کے سارے ساتھوں کو ہلاک کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سرائے میں رہنے والے سب مسافروں کو اس کی اطلاع کر دی، اور وہ سب عمرو یار کا شکریہ ادا کر کے خوشی سے اچھلتے ہوئے ڈاکوؤں کے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے، تاکہ وہاں سے اپنا سامان دوبارہ حاصل کر سکیں۔ جبکہ عمرو یار مہاجبین کو ساتھ لے کر اس کے باپ کی ریاست کی طرف روانہ ہو گیا، وہ وہاں سے قریب ہی تھی، اور جب ریاست کے لوگ کو معلوم ہوا کہ عمرو یار ان کے سردار کی بیٹی مہاجبین کو واپس لے آیا اور اس نے اپنی عیاری سے چوٹی ڈاکو اور اس کے سارے ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا، تو وہ سب خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ سردار اپنے محل سے باہر آیا، اپنی بیٹی مہاجبین سے لپٹ گیا۔ ساری ریاست میں اس نے جشن مسرت منانے کا اعلان کر دیا۔ عمرو یار نے اس کو اپنا شاہی مہمان بنا لیا۔ جشن مسرت 3 دن تک جاری رہا اور ریاست کے سب لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہر کوئی بہت خوش تھا۔ پھر جشن کے اختتام پر مہاجبین کے باپ نے واقعی عمرو یار کو نہ صرف 1000 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں اور ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی اعلان کے مطابق دی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار انعام دیا، اور مہاجبین نے بھی اپنی طرف سے عمرو یار کو بے شمار انعام و کرام دیا، اور عمرو یار کی تو جیسی عید ہو گئی۔ چوٹی ڈاکوؤں کا سارا خزانہ بھی اس نے اکیلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ ریاست کے سردار اور مہاجبین نے بھی اسے اتنا انعام ملا کہ جس کا وہ تصور نہ کر سکتا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ واہ میرے گھوڑے، کاش ایک بار پھر تمہیں ڈاکو لے جائیں، عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے اپنے گھوڑے سے کہا، اور گھوڑا اس طرح ہنہنایا جیسے عمرو یار کی بات سمجھتا ہو، اور عمرو یار اس کے اس طرح ہنہنانے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے سردار صاحب، ابھی میں نے بہت دور ملک عرستان جانا ہے۔ عمرو یار نے مہاجبین کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں ابھی نہیں، ابھی تم کئی روز تک ہمارے مہمان رہو گے۔ سردار کی بجائے ساتھ بیٹھی مہاجبین نے بھی جواب دیا، اور پھر مہاجبین کے اصرار پر عمرو کئی روز تک ان کی ریاست میں مہمان رہا اور ریاست کی سیر کرتا رہا۔ اس کی بہت خاطر تواضع کی گئی، اور جب مہاجبین نے اسے جانے کی اجازت دی تو عمرو یار کی خوشی کا ایک بار پھر کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ اب روانہ ہونے لگا تھا تو ریاست کے رہنے والوں لوگوں نے ڈاکوؤں کے مر جانے کی خوشی میں اپنی طرف سے انعامات دینے شروع کر دیے تھے۔ وہ سب لوگ بھی ان ڈاکوؤں سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، اور پھر ان سب سے انعامات وصول کرنے کے بعد عمرو اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ واقعی خوش تھا، بہت خوش۔